رکھیے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں، خواہ الگ الگ لفظ کے ساتھ دی جائے یا ایک ہی لفظ 3 کا بولا جائے، طلاق ثلاثہ کا کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا کہے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، یا کہے کہ طلاق 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 دیتا ہوں، تو 3 ہی ہوگی، ایک نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بالکل قانون بنا دیا تھا کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حضرت عمر نے لوگوں کی بڑی نکل آئے ہیں، نہیں منن دے تو پھر اسی کسی کو کی کہہ سکتے ہیں، کوڑے کسی مار نہیں سکتے، حضرت عمر دے تو پھر اسی بھی کوڑے مار دیں، اسی ان کوڑے تو نہیں مار سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو تب بھی 3 ہی ہوگی۔ یہ کہنا کہ ایک مجلس میں 3 نہیں 1 ہوتی ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف اور غلط مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو اہل تشریع کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح نکاح کا اہتمام کیا ہے، گواہ بٹھائے ہیں اور معززین کو بٹھایا ہے، نکاح ہوا ہے، اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی گواہ بٹھائے جائیں اور پوری پنچایت لگائی جائے، پھر طلاق دے تو طلاق ہوگی، کلیاں لڑدیاں ہوئے جو مرضی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، اور اس کا کوئی بارے ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ جیسے نکاح کے لیے مجلس قائم کی اسی طرح طلاق کے لیے بھی مجلس قائم کرو گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل دونوں مسئلے غلط ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ صحیح مسئلہ جو ہے کہ ایک مجلس میں 1 طلاق دی تو 1 ہوگی، 2 دی تو 2 ہوگی، اور اگر 3 دی تو 3 واقع ہوگی، اگرچہ ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں کہیں یا الگ الگ طلاق 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 کہا تو اس پر طلاق مخلصہ واقع ہو گئی، عورت جو ہے شوہر پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ پھر اس کا آگے نکاح ہو، دوسری جگہ شادی ہو، اور اگر وہاں بھی اس کی نہ بنے کسی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس وقت تک وہ اس کے نکاح میں نہیں آئے گی جب وہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ طلاق کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی پر قرآن و سنت کے تمام علماء محدثین یہاں تک کہ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں جس نے 3 طلاقیں دی 3 ہی ہوگی، 1 نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کو کوڑے لگاتے تھے، جو کہتا تھا کہ 3 طلاقیں دے کر میں نے 1 دی ہے، اور اس کو 1 کہتا تھا، اس کو کوڑے لگاتے تھے۔ اس لیے حضرات اہل سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتی و خلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ لہذا جو 3 طلاقیں ہوگی، جمہور اہل سنت کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ہی واقع ہوگی، 1 نہیں سمجھی جائے گی۔ اللہ میرا آپ حامی ہو، ایسا آپ دعا فرمائیں۔ میں